السلام علیکم ویئرز آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ آئی فلوٹرز کے بارے میں ہے۔ اچھا جی، آئی فلوٹرز کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو جاتے ہیں اور ان کا اناناس سے کیا لنک ہے، آج جو ہے ہم اس پہ بات کریں گے۔ ویئرز کچھ لوگوں میں جو ہے بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ جیسے کوئی کیڑے سے چلتے نظر آتے ہیں، یا کچھ مکھیاں سی، یا کچھ ڈاٹس، یا کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ کیا ہیں، وہ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے یہ جو ہے نظر آتی ہیں چیزیں۔ اچھا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو آئی فلوٹرز ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ آئی فلوٹرز کیا ہوتے ہیں، ان پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ آئی فلوٹرز جو ہے وہ کس وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا ویوز، کبھی کبھی یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں انفیکشن جب آنکھ کا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ آئی فلوٹرز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو آنکھ کا جو آخری جو لیئر ہے، یا جو آخری جو اس کا جو پردہ ہے جسے آپ ریٹینا کہتے ہو، تو وہ جب اپنی جگہ سے جو ہے پھٹ جاتا ہے، تو اس آنکھ کے پردے کے پھٹنے کی وجہ سے جو ہے، جسے آپ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہو، اس کی وجہ سے یہ آئی فلوٹرز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آنکھ پہ چوٹ آئی، اس کے بعد سے یہ فلوٹرز ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ جو آنکھ کے جو اندرونی حصے میں ایک مادہ سا موجود ہوتا ہے، یا ایک لیکوڈ ہوتا ہے، جس میں بعض اوقات جو ہے کوئی ہیمریج ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وٹرس ہیمریجز کی وجہ سے جو ہے ان میں یہ آئی فلوٹرز ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے کے لیے جاتے ہو تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو آئی فلوٹرز ہو گئے ہیں اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا ویوز، پہلے تو یہی ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کو آئی فلوٹرز ہوتے تھے وہ زیادہ تر جو تھے وہ لوگ تھے جن کو کہ ہائی شوگر کے پرابلم ہے، یعنی کہ ڈائبیٹک پیپل تھے، انکنٹرولڈ شوگر والے، جن کی شوگر جو ہے ہر وقت ہائی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آئیز ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور ان میں جو ہے یہ فلوٹرز جو ہے دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اچھا، پھر ہم جو ہے اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ایک جو چل رہی تھی، جو کہ کافی لوگوں میں جو ہے وہ سکسیسفل ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پھر اب ان چیزوں کے نقصانات بھی کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، وہ تھی آئی لیزرز جو ہے وہ آپ سجیسٹ کرتے تھے، اور پیشنٹس جو ہے کچھ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ رسک لینے کو تیار جو ہوتے ہیں، یا وہ اپنی جیسے کنڈیشن سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ آئی لیزرز جو ہے تھیراپی کروا لیتے تھے۔ اچھا، آج کل اصل میں ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو فلوٹرز والے پیشنٹ ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ جی اناناس جو ہے وہ ان کے فلوٹرز کو کم کر رہا ہے، یا ایٹ لیسٹ وہ جب تک اناناس کھا رہے ہیں تو تب تک جو ہے یہ فلوٹرز جو ہے وہ ان کو کم ہو جاتے ہیں، یا ان کو نظر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اناناس میں آخر ایسا کیا ہے جو کہ فلوٹرز کو جو ہے ختم کر رہا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ آپ جان لیں کہ جو فلوٹرز ہیں وہ اصل میں چھوٹی چھوٹی پروٹین کے جیسے کہہ لیں بنے ہوئے حصے کہہ لیں، تو زیادہ بہتر پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ آپ کی باڈی میں ایک جو پروٹین ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے کولیجن۔ تو جب کولیجن جو ہے وہ، اب یہ جو فلوٹرز ہوتے ہیں اصل میں یہ کولیجن کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جیسے اب آپ سوچو کہ جیسے اب آپ کے سامنے جیسے کوئی یہ جیسے پردے لٹکے ہوئے ہیں، اب پردہ جب سے اب کوئی اس کو تار کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا کہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہوں گے پردے کے، جو کپڑے کے، تو وہ ادھر ادھر بکھر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کی آنکھ میں بھی جو ہے نا، یہ جیسے یہ چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں، جیسے کہ ریٹینا ڈیٹیچ ہوا تو اس کے چھوٹے چھوٹے جو حصے ہوتے ہیں وہ کولیجن کی شکل میں ہوتے ہیں، اور یعنی کولیجن ہی ہوتی ہے، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے سے ریٹینا کے حصے ہیں یا جو کولیجن کے بنے ہوئے یہ جو پیسز ہوتے ہیں، یہی آپ کے جو ہے نا آئی فلوٹرز بنا لیتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ جس پہ تھوڑی سی ریسرچ بھی کی گئی ہے کہ جو اناناس ہے اس کے اندر موجود ایک کیمیکل ہے جسے آپ کہتے ہو بروملین۔ اچھا، بروملین جو ہے وہ ایک پروٹیولیٹک انزائم ہے ایکچولی، یعنی کہ یہ پروٹین کو توڑنے والا ایک کیمیکل ہے۔ اچھا، بروملین جو ہے اس نے جو ہے نا، اب جن لوگوں کو فلوٹرز تھے تو انہوں نے یہ کھانے شروع کی، تو یہ جو بروملین تھی اس نے ان کی جو فلوٹرز تھے اس پہ ایکشن کیا، اور یہ جو فلوٹرز تھے ان کو ختم کر دیا آنکھ کے جو اندر موجود تھے۔ ظاہر ہے وہ فلوٹرز پروٹین تھے اور بروملین جو تھا پروٹیولیٹک تھا، تو پھر وہ بروملین نے جو ہے وہ پروٹین کو مار بگایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔
اچھا جی، پھر کیا ہے کہ پھر اسی وجہ سے جو ہے کچھ لوگ جو اناناس کھاتے ہیں اس کو جو ہے ان کو فلوٹرز میں بہتری آئی. لیکن اچھا اب اس میں تھوڑے سے جو اس میں جو بات کرنے والی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ اگر شوگر کے مریض اناناس بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ان کی جو شوگر کا لیول ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. اچھا پھر اس کے علاوہ جو دانت ہیں وہ بھی متاثر ہونے کا چانس ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ لوگوں میں جو ہے بعض اوقات الرجیز پائی جاتی ہیں کسی بھی اناناس کے جو ہے وہ اس کے اندر جو موجود کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، تو وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا پھر یہ بھی اس میں سوچنے کی بات ہے کہ جو آپ کو ہے ہمیشہ اگر آپ فریش اناناس کھاؤ گے تو اس میں ہی آپ کو برومولن ملے گا جو کہ آپ کے جو ہے وہ یہ آپ کو طبی فوائد پہنچا سکتا ہے. لیکن ادروائز جو ہے نا وہ اگر آپ جیسے اب ڈبے والا بن جیسے ملتے ہیں اناناس وہ آپ لوگے تو اس سے آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو ویئرز یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آج کی آئی فلوٹرز کے بارے میں. اور ویئرز تھینکس فار واچنگ. اس پہ کوئی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں کوئی کمنٹس ہوں تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. اور ویئرز ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.